نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بارہا میں نے بتایا دین مقدس اسلام اصول اور فروع سے مرکب ہے. اصول دین عقیدے کی چیز ہے، انسان کے دل میں ہونا چاہیے. فروع دین عمل ہے، یعنی جہاں بھی عمل ہے وہ فروع دین ہے. جہاں بھی عقیدے کی بات ہے، عمل کی بات نہیں ہے، اس کو ہم اصول دین کہتے ہیں. جو عقیدے کی بات ہے اس میں تقلید حرام ہے. کسی کی تقلید نہیں کرنا چاہیے، نہ ماں باپ کی تقلید، نہ مرجع کی تقلید، نہ کسی عالم دین، محلے کے عالم دین، شہر کے عالم دین کی تقلید جائز نہیں ہے. اما سیکھ کے علم حاصل کر سکتے ہیں، پہلے میں نے بتایا، چاہے ماں باپ سے سیکھو، چاہے عالم سے سیکھو، چاہے مکتب کے مولانا سے سیکھو، یہ جائز ہے. اما جو عمل کی چیزیں ہیں ان میں تقلید ضروری ہے. چاہے عمل کی چیز نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، جہاد ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، تولا تبرع، جو بھی ہو، یہ سب عمل کی چیزیں ہیں، اس میں عمل ہونا چاہیے. عمل کے بغیر صحیح نہیں ہے. تو اب رہ گئی بات، اگر عمل کی چیزوں میں تقلید کی ضرورت ہے، عزاداری کی باتوں میں بھی جو سینہ زنی ہے، چھری مارنا ہے، زنجیر مارنا ہے، ان سب میں تقلید ضروری ہے. یعنی اپنے مرجع عالم دین، سب سے بڑے عالم دین کیا کہتے ہیں اس کے حساب سے عمل کرنا. اپنے حساب سے یہ عقیدے کی چیز ہے، عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ تو دل کی بات ہے، وہ عمل کی چیزیں نہیں ہیں. لیکن یہ سب باتیں جو سینہ زنی کرنا اور زنجیر مارنا اور سبیل وغیرہ بنانا، یہ سب عمل ہے. عمل میں اپنے مرجع کی تقلید کی ضرورت ہے، مرجع کی رائے لینا ضروری ہے. مرجع نے کہا زنجیر مارنا جائز ہے، مستحب ہے، ثواب ہے، کر سکتے ہیں. اپنے مرجع نے منع کیا نہیں مارنا، وہ تو پہلے قدیمی بہت سے علماء نے کہا ہے یہ قمہ مارنا ممنوع ہے، نہیں ہے. لیکن رائے ہے، مجتہد کی رائے ہے. جو مرجع بولے جائز ہے، جائز ہے. جو ناجائز بولے ناجائز ہے. اللہ و باللہ بگردن ملا، ہم سب ملا سب سے بڑے عالم کے گردن میں ڈال دیتے ہیں. وہ جو کہے اس پہ اگر ہم عمل کریں تو ہمارے لیے نجات ہے قیامت میں. اگر وہ سب سے بڑے عالم ہم جانتے ہیں، سب سے بڑے مجتہد، سب سے بڑے مرجع ہم سب سے بڑے جانتے ہیں، اور ان کا کہنا نہ مانے تو قیامت میں ہم کو پکڑے جائیں گے. قیامت کے دن اگر مرجع کے جس کی تقلید کرنا ہمارے پر واجب ہے ان کے قول پہ عمل نہ کرے تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. یعنی حجت خدا امام زمان نے فرمایا وَهُمْ حجت اللہ علیکم. یہ علماء یعنی بزرگ علماء جو فتویٰ دینے والے تمہارے اوپر حجت ہے. حجت کا معنی یہ ہے ان کے قول ہمارے لیے دلیل ہے. کہیں بھی جائے، قبر میں سوال کرے، ان کے قول ہمارے لیے دلیل ہے. قیامت کے دن سوال کرے، ہمارے لیے دلیل ہے. اس چیز کو مثلا مثال کے طور پر تم نے زنجیر کیوں مارا، ہمارے مرجع نے کہا بچ جائے گا. لیکن اگر مرجع کے بات کو نہ مانے، زنجیر مارا، قمہ مارا،
کم زنی کرے تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. کیوں کیا تم نے؟ کس کے قول کے بنا پر؟ تم عالم ہو، تم مرجع ہو، تم فتویٰ دینے والے ہو؟ نہیں، یہ سب نہیں ہو سکتا ہے، منمانی ہے. مومنین کے لیے ضروری ہے بزرگ مرجع کی تقلید کرے. تقلید کے بارے میں نے شروع میں 2 دن بحث کی تھی. تقلید نہ کرنے والے کے اعمال کچھ بھی صحیح نہیں ہے. بڑے بڑے مراجع اپنے رسالے کے عملیہ کے شروع میں لکھتے ہیں عمل العامی بلا تقلید باطل. عامی کون سا ہے؟ جو مجتہد سے کم لوگ، مجتہد کے درجے پہ نہ پہنچے، ہم علماء کہتے ہیں ان کو، وہ بھی ہے شامل اس میں. اور ایک عام بغیر پڑھے لکھے ہیں، یعنی دینی علم اس کے پاس کچھ نہیں ہے، دنیاوی علم چاہے جتنا بھی ہو وہ بھی اس میں شامل ہے، یا دینی علم دنیاوی علم دونوں نہیں ہے وہ بھی شامل ہے. تو فروع دین میں تقلید کرنا واجب ہے. فروع دین یعنی عمل کی چیزیں. اب فروع دین میں سے ایک معاملات ہے. ہم معاملات کے بحث امام صادق علیہ السلام کے قول حدیث شریف کے ذیل میں ہم اس کے بحث کر رہے ہیں. معاملات یعنی معاملات، امام نے فرمایا من اتجر ولم يتفقہ فی دینہ تورط فی الشبہات. یعنی اگر کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن اگر تجارت کرے، تجارت سے مراد معاملہ کرے، تجارت سے مراد کوئی بھی معاملہ کرے، یہیں سے بازار جا کے سبزی خرید لے، بازار جا کے گوشت خرید لے، یہ بھی تجارت ہے. تجارت سے مراد فقہ میں تجارت یعنی معاملہ کرنا، لین دین کرنا. جو ہمارے ذہن میں ہے بزنس مین جو باہر جائے اور اسپورٹ کرے مال، وہ مراد نہیں ہے، سب مراد ہے. ایک سبزی لینے جا رہا ہے وہ بھی شامل ہے، بڑے بڑے باہر سے اسپورٹ کرنے والا آدمی بھی اس میں شامل ہے. جس نے تجارت کی ولم یتفقہ فی دینہ، اور اپنے دین کے مسائل نہ سمجھے. فقہ معنی سمجھنا ہے، عربی میں فقہ کا معنی، اردو اس کا معنی ہے سمجھنا، یعنی اپنے دین کے مسائل نہ سمجھے. فقیہ کو فقیہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم مجتہد کو فقیہ کہتے ہیں کیونکہ مسائل دین وہ سمجھ لیتے ہیں، کاملاً سمجھ لیتے ہیں، سب سے زیادہ سمجھ لیتے ہیں. اس کو اس لیے فقیہ کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں. من اتجر ولم یتفقہ فی دینہ، جس نے تجارت کی اور اپنے دین میں فقیہ نہ بن جائے، یعنی دینی مسائل کو نہ سمجھے. اگر تجارت کرے تو تجارت کے مسائل نہ سمجھے، نماز پڑھے تو نماز کے مسائل نہ سمجھے، روزہ رکھے تو روزے کے مسائل، خمس زکوٰۃ ان کے مسائل نہ سمجھے. اگر مسائل نہ سمجھ کر یہ کام کرے، عمل کرے، عبادت انجام دے، معاملہ انجام دیتے، شبہات میں مرتکب ہو جائیں گا. شبہات یعنی شبہات سے مراد ایک ایسی چیز، آیا یہ معاملہ ربا ہے یا نہیں. ہمارے امام کے قول کے ضمن میں تجارت کی بحث ہے. من اتجر ولم یتفقہ فی دینہ، جس نے تجارت کی اور اپنے دین میں فقیہ نہ بن جائے، یعنی دینی مسائل، تجارت کے مسائل نہ سمجھے اور تجارت کرے، یہ شبہات میں مرتکب ہو جائیں گے. تو ضروری ہے انسان کو مسائل جاننا. بہت سے مسائل ایسے ہیں رسالہ عملیہ میں بھی نہیں ہے، تو اپنے مرجع سے استفتاء کر کے معلوم کرنا چاہیے یا عوام کو بتانا چاہیے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں شیئر بازار معاملہ کر سکتے ہیں یا نہیں. معیار جو منات ہے جائز ہونا نہ ہونا، یہ ہے اگر انسان کسی ادارے کا شریک بن جائے، یعنی شیئر بازار کے شریک بن جائے، یا دوسرے مسلمان کے، دوسرے مومن کے شریک بن جائے. اگر شریک بن جائے تو کیا ہے، اس شرکت میں منافع اور نقصان دونوں میں شریک ہونا ہے. اگر ایک مومن نے شرط کی، دوسرے سے پیسہ لیا، اسے دینے والے نے،
تم تجارت کرو، اگر فائدہ ہے تو ہم کو بھی دے دو، اگر نقصان ہو تو ہم نہیں اٹھائیں گے. یہ صحیح نہیں ہے شرعاً. شرعی شرکت کرنا جو فقہ میں ہے شرکت کا معنی وہ معاملہ ہے جس میں ضرر میں بھی ہو جائے فائدے میں بھی ہو جائے. یعنی 1,00,000 ایک مومن کو دیا، تم تجارت کا بزنس ہو اور اس کا فائدے کا 1/3 ہم کو دے دو، اگر نقصان کا بھی 1/3 میرے اوپر، یہ صحیح ہے شرکت ہے. یا شیئر بازار میں انسان معاملہ کرتا ہے یا ٹکٹ لیتا ہے، وہ ٹکٹ کے حساب سے نقصان بھی اس کے اوپر ہوتا ہے، اگر فائدہ ہو جائے تو فائدہ کو بھی اس کو ہوتا ہے. بہت لوگ پوچھتے ہیں شیئر بازار میں شرکت کرنا کیسا ہے، یہ بھی صحیح ہے شرعاً، لیکن اگر نقصان اس کے لیے نہ ہو صرف منافع ہو یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح بہت سے کام کرتے ہیں عوام جیسے وغیرہ کہیں شرائط کے حساب سے جائز ہے، شرط کے باہر نہ جائے. یعنی شرط کے حساب سے ہر ایک مہینے میں ایک کی نوبت ہے، اس نوبت والے کو دے دیں صحیح ہے، لیکن وہ نوبت والے کو راضی کر کے دوسرا لے لیں تو نہیں ہو سکتا. ہر مہینے میں پیسہ جمع کرتے ہیں یا ہر سال میں پیسہ جمع کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک نوبت پہ لے لیتے ہیں، ان کے نوبت پر اگر کوئی دوسرا وہ بھی حرام ہے. اسی طرح کے مسائل بہت ہے، اور اگر احکام شرعی مسائل شرعیہ اگر نہ جانے تو شبہات میں مرتکب ہو جاتا ہے، یعنی حرام میں مرتکب ہو جاتا ہے، یا مثلا ربا سود میں مرتکب ہو جاتا ہے. اس لیے پہلے مسائل جاننا، اس کے بعد کیا کرنا، معاملہ کرنا، یا پہلے مسائل کو جاننا اس کے بعد عمل کرنا. عمل بدون سمجھ کرنا غلط ہے کیونکہ حرام میں ارتکاب ہو سکتا ہے. تو معاملات کے اقسام ہم نے بتا دیا، کچھ معاملات حرام ہے، کچھ معاملات واجب ہے، اور حرام معاملات بہت ہے. حرام معاملات میں مباح بھی ہے، واجب ہے، مستحب ہے، اور حرام و مکروہ بھی ہے، سب بھی ہے. حرام چیز وہ سب ہے جو شریعت میں منع کیا گیا ہو، شریعت مقدس میں منع کیا گیا ہو، جیسے شراب کا لین دین کرنا، کوئی بھی تصرف کرنا مسلمان مومن کے لیے حرام ہے. گھر میں رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اٹھا کے کوئی دور لے کے جانا، لے کے آنا، یہ سب حرام ہے. یہاں تک اگر کسی ہوٹل میں میز پہ کوئی شرابی ادھر شراب پی رہا ہے، ادھر آپ کو کھانا حرام ہے. اگر دسترخوان الگ ہے کوئی بات نہیں ہے. اور اسی طرح شراب میں سے فقہا ہے، جو سے شراب بناتے ہیں اس کو فقہا کہتے ہیں، وہ بھی حرام ہے. اور ہر وہ مسکر مس کرنے والی چیز جو بہنے والی ہو، شراب فقہا، یا بہنے والی نہ ہو، جیسے بنگ وغیرہ دانے ہوتے ہیں، گرد ہوتا ہے، یہ سب انسان اس کا لین دین کرنا، استعمال کرنا، تمام تصرفات حرام ہے انسان کے لیے. اور مردار کے تمام تصرفات، مردار کا بیچنا، اگر آپ کا حلال جانور مردار ہو گیا اس کو بیچنا حرام ہے، اس کے قیمت کھانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم اپنے اموال کو تمہارے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ. یہی باطل طریقہ ہے، ایک مردار کو بیچ دے، مردار کے قیمت لے کے کھائے، یہ باطل طریقہ ہے. حلال چیز کو بیچ دو، حلال چیز کی قیمت لے کے کھاؤ، یہ حلال طریقے سے ہے. مردار کے تمام تصرفات جائز نہیں ہیں، مگر بعض فقہا نے کہا اس میں کچھ چیزیں جائز ہے، ضرورت کے بنا پر نہیں ہے. مثلا اس کے چمڑے سے تلوار کا نیام بناتے ہیں، یا اس کے چمڑے سے مشک بناتے ہیں پانی لانے کے لیے. پانی کس کے لیے؟ جانوروں کو پلانے کے لیے یا باغیچے کو ڈالنے کے لیے. اما
انسان کے طہارت کے لیے، وضو غسل کے لیے اور کھانے پینے کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ نجس ہے، مشق نجس ہے، وہ پانی بھی نجس ہے۔ اسی طرح مشق دھونے سے بھی پاک نہیں ہوتا ہے، یہ نجس العین کی طرح ہو گیا۔ نجس العین جیسے کتا دھو کے پاک ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے۔ کتا اگر سمندر میں بھی ڈال کے رکھے تو کبھی پاک نہیں ہوگا، نجس العین ہے۔ یہ مردار کا چمڑا بھی پانی میں رکھے، ڈبا کے رکھے، یہ کبھی پاک نہیں ہوگا۔ اما ایک چیز ہے، جیسے کہتے ہیں مٹی کا برتن نیاز دیتے ہیں، اسی مٹی کا برتن ہے، وہ جیسے کہ بازار سے اسٹیل کا برتن یا نائلون کا برتن لا کے اور ایک دو بار پانی ڈالا تو پاک نہیں ہوتا ہے، وہ جاری پانی میں یا کور پانی میں ڈبو کے رکھنا چاہیے مٹی کا برتن، تاکہ اس کے اندر نفوذ ہو جائے پاک پانی اس کے اندر نفوذ ہو جائے تو پاک ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک بمبئی میں پانی کی کمی ہے، قلت ہے، ایک طریقہ ہے، مثلا ایک کوزہ لایا، وہ کوزہ کو بالٹین میں پانی لاؤ، اس پانی میں ڈبا کے رکھو، بالٹین کا پانی ایک دم نفوذ ہو گیا، یعنی رات میں لا کے شام میں لا کے صبح تک رکھو، اندر تک نفوذ ہو جائے گا۔ جب صبح باہر کا پانی آتا ہے اس سے ملا لو، یہ بالٹین کا پانی نجس ہو گیا ہے، یہ نجس پانی صاف پانی ہے، مطلق پانی ہے، وہ باہر کے پانی، کور پانی، جاری پانی سے ملنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب وہ پاک ہے، جاری پانی اس سے ملا لو، برتن کے اندر بھی وہی صاف پانی ہے، یعنی مٹی کے برتن کے اندر تک بھی نفوذ ہو گیا ہے، وہ جاری پانی اس سے ملا لیا، یا بارش کا پانی یا کور کا پانی کور میں ڈال دیا تو پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، یعنی ڈبو کے رکھنے سے پاک ہونے والی چیزیں یہ چیزیں ہیں، لیکن مردار کا چمڑا کبھی پاک نہ ہو۔ ایک ہے ضرورت کے موقع پر انسان مردار کو کھا بھی سکتا ہے۔ انسان بھوکے سے مر رہا ہے یا انسان کے بچے بھوکے سے مر رہے ہیں، اس صورت میں اللہ نے اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، تم یہ مردار کو کھا سکتے ہیں، جتنا جان بچائے، یعنی جان بچنے تک کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کھا سکتے۔ نجس کا کھانا ضرورت کے بنا پر کھا سکتے ہیں، اما ضرورت کے باہر نہیں کھا سکتا ہے۔ عند الضرورات تبیح المحظورات۔ انسان بھوکے سے یا پیاس سے مر رہے ہیں، گرمیوں میں انسان روزہ رکھتا ہے، مثلا شام میں گرمی زیادہ ہو گئی، انسان کو پیاس لگی، اتنے پیاس لگی اس کے جان کو خطرہ ہو گیا، یعنی ڈر گیا، بیمار ہونے کا خوف ہے، تو جتنا پیاس دور ہو جائے اتنا پانی پیو اور اس کے بعد امساک کرو، یعنی پرہیز کرو، یہ حکم شرعی ہے۔ یا اتنے بھوک لگی، بھوک سے مر رہا ہے، جتنا انسان بچ جائے اتنا ہی کھاؤ، اس کے بعد پرہیز کرو۔ تو انسان کے لیے ضرورت کے ٹائم پہ یہ سب کر سکتے ہیں، اس میں سے مردار بھی ہے، مردار کھا سکتا ہے ضرورت کے موقع پر۔ اور مردار آپ دیکھیں گے مردار کون سی چیز ہے، اگر کون سا جانور مر جائے تو مردار ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، کون سا جانور مر جائے تو مردار نجس نہیں ہوتا ہے۔ ایک خون جہنده رکھنے والا ہے، جانور خون جہنده رکھنے والا ہے، انسان بھی اسی میں سے، انسان بھی مر جائے تو نجس ہو جاتا ہے، جب تک غسل میت نہ کرے نجس ہے، غسل میت کر دیا تو پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جانور خون جہنده رکھنے والا، جیسے بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، حلال گوشت جانور اگر مر جائے یعنی خون جہنده رکھنے والا ہے۔ خون جہنده رکھنے والا کس جانور کو کہتے ہیں؟ اگر اس کے گردن کو کاٹ دیا جائے اور اس کے دونوں طرف کے رگیں، شہ رگیں جو خون کے رگیں ہیں،
انسان جانور ذبح کرے تو 4 رکھے، چاروں کو ایک دم کٹنا چاہیے. اگر اس میں سے ایک بال کی طرح بھی رہ گئے، یہ 4 رگوں میں سے ایک بال کی طرح بھی رہ جائے، وہ مردار ہے. مردار یا نہ کٹ جائے مردار ہے، یا اسی طرح مر جائے، یعنی شرعی طریقے سے نہ مر جائے، اللہ کا نام نہ لے ذبح کرے، وہ بھی مردار ہے. پورے رگیں کٹ گئی لیکن اللہ کے نام نہ لے، کسی اور کے نام سے، یعنی بتوں کے نام سے، شیطان کے نام سے ذبح کیا، یہ سب مردار ہے. ان سب کو مردار کہتے ہیں. مردار نجس ہے، انسان کا کھانا، لین دین کرنا سب حرام ہے. یہ مردار میں کیا ہے؟ یہ سب مردار. پاک مردار کون سا ہے؟ جو پاک ہے، خون جہنم نہ رکھنے والا، یعنی اس کے گردن کو اگر کاٹ دی جائے، شہ رگوں میں سے خون اچھل کر نہیں نکلتا ہے، شہ رگوں میں سے خون اچھل کر نکلتا ہے، وہ خون جہنم رکھنے والا، یہ مردار نجس ہے. لیکن گردن کٹ جائے، چاہے حلال گوشت ہو چاہے حرام گوشت ہو، اس کے شہ رگوں سے خون اچھل کر نہیں نکلتا. جیسے مچھلی، حلال گوشت مچھلی بھی ہے، حرام گوشت مچھلی بھی ہے. جس مچھلی میں چھلکا ہے وہ حلال ہے، معیار یہ ہے. اور چھلکا جس میں نہیں ہے، صاف ہے کپڑے کی طرح اس کا چمڑا، وہ حرام ہے. وہ جنگا وغیرہ کا وہ کور ہے اور اس کا وہ چھلکا ہے، اس لیے جائز ہے. اور اسی طرح پاپلیٹ بھی چھوٹے میں چھلکا نہیں ہوتا ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو چھلکا ہو جاتا ہے. یعنی چھلکا والی مچھلی شریعت میں کھانا جائز ہے، اس شرط سے اگر پانی سے زندہ نکالنے کے بعد پانی کے باہر مر جائے. یہ اس کا تزکیہ ہے، یعنی ذبح ہے. پانی سے کوئی بھی باہر نکالے، جیسے باقی جانوروں کو ذبح کرنے میں مسلمان شرط ہے، لیکن مچھلی نکالنے میں مسلمان بھی شرط نہیں ہے. مسلمان نکالے، کافر نکالے، لیکن شرط ہے زندہ نکالے. اگر زندہ باہر نکال دیا وہ مچھلی حلال ہے. اگر پانی میں مری ہوئی ہے مچھلی، پانی میں مری ہوئے نکالا، وہ مردار ہے. اما مچھلی کیونکہ خون جہنم نہیں رکھتی ہے، اس لیے اس کے مردار نجس نہیں ہے، کھانا حرام ہے. جیسے مٹی، گھاس وغیرہ انسان کو کھانا حرام ہے، پاک ہے، اسی طرح مچھلی بھی اگر مردار ہو جائے تو کھانا حرام ہے. ایک مسئلہ ہے، اگر مچھلی بیچنے والا غیر مسلم ہے تو اس سے مچھلی لے سکتے ہیں؟ ہم لے سکتے ہیں اس صورت میں اگر اس آدمی کے بات پہ آپ کو اطمینان ہے. اگر وہ بولے ہم زندہ نکالتے ہیں، زندہ نکالنے کے بعد پانی کے باہر مر جاتی ہے، تو اس کے بعد پہ اطمینان ہے. یقیناً کافروں میں بھی معتبر موثوق آدمی ہے، اس کے بعد پہ اعتبار کیا جاتا ہے. بعض مسلمان زیادہ جھوٹ بولتا ہے اور کافر کم جھوٹ بولتا ہے. اطمینان آپ کو ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں اور اس کے بعد پہ عمل کر کے وہ مچھلی لا سکتے ہیں. لیکن اطمینان نہیں ہے، نکالنے والا مسلمان ہو، مسلمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان ہے، یہ زندہ نکالا تم نے مچھلی یا مردہ نکالی، کوئی مسلمان مچھلی بیچ رہے ہیں، آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح گوشت بھی مسلمان گوشت بیچ رہے ہیں، آپ لے سکتے ہیں. لیکن کافر اگر گوشت بیچ رہے ہیں، وہ مردار کا حکم ہے، حرام کا حکم ہے، کیونکہ یہ شرعی طریقے سے ذبح کیا یا نہیں کیا. اگر ہم کو شک ہو جائے تو شرعی طریقے سے نہیں کیا، یہ اصل جاری ہوگا. یعنی شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا تو مردار ہے. اما مسلمان بھی اسی طرح غلط کام کرتے ہیں، قبلہ رخ نہیں کرتے ہیں، ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں کہتے ہیں، یا کوئی بھی جانور اگر قبلہ رخ اس کے
اگلا حصہ قبلے کی طرف نہ کرے، ذبح کرے، وہ بھی مردار ہے، یا بسم اللہ نہ کہے ان شرائط میں سے، یا رگوں میں سے ایک دم نہ کٹ جائے تو وہ جانور حرام ہے، اور اس کا مردار بھی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اما جو خون جہندہ نہیں رکھنے والے حلال گوشت بھی ہے جیسے مچھلی، حرام گوشت بھی ہے جیسے سانپ، مچھلی، چھپکلی، یہ سب سانپ اور بچھو، چھپکلی، یہ سب خون جہندہ رکھنے والا نہیں ہے۔ اگر سانپ بھی مر جائے تو اس کا مردار نجس نہیں ہے، اور اسی طرح چھپکلی گھروں میں رہتی ہے، اگر وہ مر جائے، مار ڈالے تو مردار نجس نہیں ہے، کیونکہ خون جہندہ نہیں رکھتا ہے۔ یہ مردار سے معاملہ کرنا، بیچنا، خریدنا، اگر اس میں کوئی فائدہ ہے تو بیچ سکتے ہیں، یعنی نجس چیز میں اگر کوئی فائدہ ہے وہ بیچ سکتے ہیں۔ فقہا فتویٰ دیتے ہیں، مثلا گھی یا زیتون کا تیل، اس میں نجاست گر گئی، نجس ہو گئی تو وہ دوسرے فائدے کے لیے بیچ سکتے ہیں۔ دوسرے فائدہ کیا ہے؟ دوسرے فائدہ مثلا مالش کرنے کے لیے، اور دوسرے فائدہ کس کے لیے ہے؟ اور صابن بنانے میں کام آتا ہے، لیکن کھانے کے لیے نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اگر نجسگی کھانے کے لیے بیچے تو اس کی قیمت حرام ہے، یہ اکل مال بالباطل ہے، یعنی باطل طریقے سے مال کھایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ حلال طریقے سے حلال بات کہے اور صحیح بات کرے، اور جھوٹ اور غلط سے پرہیز کرے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی، نگار صبح بهارم، حریق آتش